بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ حصہ اسی کا ہے جو پہلے ہیڈنگ چل رہا ہے، سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے شرعن آلات رصدیہ اور حسابات ریاضیہ پر مدار نہیں۔ ناظرین، معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ اب کوئے صنم 4 قدم ہی کا سفر ہے، کچھ اور مسافت کو ٹھہر کیوں نہیں جاتے۔ زمیں مانگتے تھے، نظر مانگتے تھے، پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے۔ مسجد بیت اللہ کی طرف منہ کرنا، ہیڈنگ یہ چل رہا ہے۔ اسی لیے سب مساجد مسلمین سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے کافی و وافی ہیں۔ ان میں بلا وجہ شبہات فلسفیہ نکالنا شرعاً محمود نہیں، بلکہ مذموم اور موجب تشویش ہے۔ بلکہ بسا اوقات ان تشویشات میں پڑھنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ و تابعین اور عامۃ المسلمین پر بدگمانی ہو جاتی ہے کہ ان کی نمازیں اور قبلہ درست نہیں، حالانکہ یہ باطل محض اور سخت جسارت ہے۔ 8ویں صدی ہجری کے مشہور و معروف عالم ابن رجب جنبلی اسی بنا پر سمت قبلہ میں آلات رصدیہ اور تدقیقات ریاضیہ میں پڑھنے کو منع فرماتے ہیں۔ لیکن علم تصیبر سو اس کو اس قدر حاصل کرنا جمہور کے نزدیک جائز ہے جس سے راہ یابی اور قبلہ اور راستوں کی شناخت ہو سکے۔ اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں کہ وہ یعنی زیادہ سیکھنا امور ضروریہ سے غافل کر دے گا، اور بعض مرتبہ تدقیقات فلکیہ میں پڑھنا عام بلاد اسلامیہ میں جو مسلمانوں کی مسجدیں ہیں ان کے متعلق بدگمانی پیدا کر دیتا ہے۔ اس فن میں مشغول ہونے والوں کو ہمیشہ اس قسم کے شبہات پیش آتے ہیں۔ اس سے یہ بھی اعتقاد پیدا ہوگا کہ بہت سے شہروں میں صحابہ و تابعین کی نمازیں غلط طریقہ پر تھیں، اور یہ بالکل لغو و باطل ہے۔ امام احمد نے 17 جدی، جس کو ہمارے بلاد میں کتب کہتے ہیں، سمت قبلہ میں اس سے استدلال کرنے کو منع کیا ہے، اور فرمایا کہ حدیث شریف میں صرف مابین المشرق والمغرب قبلہ آیا ہے، یعنی مشرق و مغرب کے درمیان پوری جہت قبلہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کا یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ نمبر 4 کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ مقدر کے جگمگانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ بروز حشر بھی عاشق کے لب پر یہ صدا ہوگی، میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ محمد مصطفیٰ کے نام نامی کی یہ برکت ہے، دل ویراں بسانے کو نبی کا نام کافی ہے۔